بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون. یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں یہ جو جرمنی نے کچھ سال پہلے جاب سیکر ویزا کے لیے انہوں نے ایک کیٹیگری نکالی تھی اس سے متعلق ہے. اور اس کے اندر جتنی بھی انفارمیشن میں دے رہا ہوں یہ میری خود سے کلیکٹڈ کی گئی ہے اور میں نے ڈفرینٹ ریسورسز یوز کیے ہیں لائک فیس بک, انٹرنیٹ, یوٹیوب, تاکہ یہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ہے اس کو میں گیدر کر سکوں. اور یہ ساری جو بھی اس کے سٹیپس تھے وہ میں نے خود فالو کیے ہیں اور اس ٹائم پہ میں جرمنی میں موجود ہوں. تو شروع کرتے ہیں. جاب سیکر ویزا جو ہے بیسیکلی جرمنی نے اس لیے انٹروڈیوس کروایا تھا کیونکہ ان کی جو لیبر مارکیٹ ہے اس میں کافی شارٹیج آ چکی ہے اور ان کو نا ٹیکنیکل جو ہوتے ہیں لوگ وہ چاہیے جو پروفیشنل ہوں. اور موسٹلی یہ دیکھ رہے ہیں انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان اور اس طرح کی ڈفرینٹ ادر کنٹریز کو جہاں سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ایکسپرٹ کو ہے وہ یہ اپرچونیٹی دیں تاکہ وہ اپنی جو ہے لائف اسٹائل کو چینج کر سکیں اور ایک نیو سٹارٹ لے سکیں. تو جاب سیکر ویزا میں کچھ سٹیپس ہیں ان کو میں جلدی سے ایک دفعہ بتا دیتا ہوں, اس کے بعد تھوڑا ان کا انٹروڈکشن دوں گا اور پھر جو ہے ہم اس کو کیری آن کریں گے. تو جاب سیکر میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے پاس زیپ کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, ڈوائچ لینگویج کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, انٹرویو کی اپائنٹمنٹ آپ نے لینی ہے ایمبیسی سے, بینک اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 6 to 8 months کی ہونی چاہیے, بلاک اکاؤنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ نے ریزرویشن کروانی ہے. اس کے علاوہ کیش ان ہینڈ کی بات کریں گے, ریزیومے کے بارے میں بات کریں گے, سی وی جس کو کہتے ہیں, اور جو ایمبیسی کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں جو آج کل وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں یا انہوں نے جو مجھ سے پوچھی تھی اس کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے زیپ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. زیپ بیسیکلی ایک یہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ کی جو بھی ڈگری ہوتی ہے اس کو یہ ویریفائی کرتے ہیں اور آپ نے لاسٹ ڈگری کو ویریفائی کروانا ہوتا ہے سپورٹنگ ود یور ریسنٹ ڈگریز. ٹھیک ہے. اینا بن زیپ جو ہے یہ ایک کیا اس کو کہتے ہیں ویب سائٹ بھی ہے, اس کے اوپر گوگل کے اوپر آپ کو آرام سے مل جائے گی, میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا. ادھر جا کے آپ نے رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے اور پھر آپ نے وہاں پہ ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے, اس کے تھرو پھر آپ کے زیپ جو ہے نا وہ ایکویلنسی آف سرٹیفکیٹ آپ کو دیتا ہے کہ ہاں پہ اگر اس بندے نے بیچلرز آف کمپیوٹر سائنس کیا ہے یا بیچلرز آف انجینئرنگ کی ہوئی ہے یا ماسٹرز کیا ہوا ہے جی فار ایگزامپل میڈیکل کے اندر یا کسی چیز کے اندر, تو کیا یہ واقعی ایکولنٹ ہے جرمنی کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یا نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈوائچ لینگویج کے بارے میں بات کرتے ہیں. ڈوائچ لینگویج اور زیپ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی چلتی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹائم لائن آپ نے ڈیفائن کرنی ہے وہ ٹائم لائن ایسے ڈیفائن کرنی ہے کہ آپ کا زیپ کا جب پروسیس ہو رہا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ بھائی آپ مطلب مہینے یا 2 مہینے میں آپ کو رزلٹ آ جانا ہے, تو اسی دوران آپ نے لینگویج کا بھی نظام ساتھ ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں اس ٹائم پہ جو انٹرویو کی جو ڈیٹ ہے وہ تقریباً 1 سال کے نزدیک ہے. تو 1 سال کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو زیپ کا آپ کو رزلٹ آتا ہے 3 سے 4 ماہ کے اندر. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ کا رزلٹ آتا جائے اور آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے تو آپ ڈوائچ لینگویج کرنا شروع کر دیں اور ساتھ ہی آپ جو ہے وہ انٹرویو کی اپائنٹمنٹ لے لیں. مطلب انٹرویو کی اپائنٹمنٹ آپ زیپ کے ٹائم پہ بھی لے سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایلیگیشن لگ گیا کچھ اور ہو گیا تو وہ آپ نے انٹرویو کے ٹائم سے پہلے سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کرنا ہوگا ضروری. اور ڈوائچ لینگویج بھی آپ نے سیکھنی ہے. اب لینگویج کے بارے میں بات کرتے ہیں. کافی لوگ یہاں پہ کہتے ہیں جی کہ لینگویج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہم نے پاکستان میں بھی سنا ہوگا, آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا ہے, اور وہ کہتے ہیں جی ٹیکنیکلی آپ جو ہے نا انگلش کے اوپر چل سکتے ہیں. یس, نو ڈاؤٹ انگلش کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہزاروں میں سے شاید کچھ مطلب جابز ہیں جن کے اندر آپ انگلش بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کمپیٹیٹر بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں یہاں پہ جو جاب دیکھنے آتے ہیں, دنیا کے ڈفرینٹ ایریاز سے لوگ آتے ہیں جاب دیکھنے کے لیے. تو آپ کی جو کیا کہتے ہیں کہ ایک لیول جو ہوتا ہے کمپٹیشن کا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس لینگویج ہوگی تو آپ ایزی یا کوئی بھی جاب جو آپ سے ایکولنٹ آپ کے ہوگی اسکلز کی, آپ وہ جوائن کر سکتے ہیں اور اپنا کام اس پہ آپ چلا سکتے ہیں. تو بینک اسٹیٹمنٹ میں بات کرتے ہیں. اگر تو آپ اکیلے ہیں مطلب سنگل ہیں تو آپ کے پاس جو بینک میں جو اماؤنٹ ہونی چاہیے, میں پاکستانی لحاظ سے بات کروں اس کو کنورٹ کر لیجئے گا انڈین اور سری لنکن اور بنگلہ دیشی اپنے حساب سے, تو وہ کم سے کم اس ٹائم پہ 4 سے 5 لاکھ روپے ہونی چاہیے. اور اگر آپ میرڈ ہیں, وائف ہیں صرف, تو اس کو آپ 6 سے 7 لاکھ کر لیں. اور اگر آپ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے تو اس کو
کچھ اور تھوڑا سا بڑھا لیں، 2 بچے ہیں تو 10 سے 12 لاکھ ہو جائے گا، 13 لاکھ ہو جائے گا. مطلب جتنی بینک اسٹیٹمنٹ اچھی ہوگی اتنا آپ کے لیے فائدہ ہے اور آپ کا ویزا لگ سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی. ریزرویشن کے بارے میں بات کریں تو آپ booking.com سے ریزرویشن کروا سکتے ہیں. کینسل جو فری کینسلیشن والی ہوتی ہے وہ کروائیے گا، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ پھر ٹیکس والا یا جو بھی کہتے ہیں وہ کٹوتی والا نہیں ہوتی. اور میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے اس کے اندر ایسا ہوٹل دیکھیں جس کی پرائس کم ہو. اس ٹائم پہ میرے خیال سے جو منتھلی بجٹ آپ کا جو یورو کے حساب سے آپ کو چاہیے وہ اراؤنڈ 900 یوروز کے ہے پاکستانی حساب سے. تو اگر آپ نے ہوٹل 700 یا 600 والا کر لیا ہے یا اکوموڈیشن آپ نے ایسی لی ہے جو کہ اتنے پیسوں کی ہے، تو ویسے ہی آپ کے اوپر یہ الیگیشن لگائے گی کہ بھائی آپ نے بکنگ اتنی کروا لی ہے تو باقی یہ نظام کس طرح آپ چلائیں گے اپنا، سمجھ رہے ہیں. تو وہ چیز آپ نے لازمی دیکھنی ہے تاکہ جتنے آپ لیس ایکسپینس والی آپ چیز پہ کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا اس چیز کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں کیش ان ہینڈ کی. اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے اور آپ کے معاملات ہو جاتے ہیں تو کم سے کم 1500 یورو لے کے ساتھ لازمی آئے. زیادہ سے زیادہ 3000 ہو جائیں، 3500 ہو جائیں، کیونکہ پہلے 2 ماہ کے اندر آپ کی الملڈنگ جس کو رجسٹریشن کہتے ہیں اور بینک اکاؤنٹ وہ آپ کے لیے اوپن کیا جائے گا. مطلب آپ نے اوپن کرنا ہوگا تو اس میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں ہے آتے ساتھ سارے معاملات ہو جاتے ہیں، ایٹ لیسٹ 1 سے 1.5 ماہ لگ جاتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہونے میں. تو کیش ان ہینڈ جو ہوگی اس ٹائم آپ کو فائدہ آئے گا. آپ اس میں رینٹ دے سکتے ہیں، کھانا پینا آپ کا ہو جاتا ہے. اگر آپ کے یہاں پہ دوستی جاری ہے یا کوئی آپ کے جو ساتھ جو رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کہیں جانا ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ریزیومے کے بارے میں بات کریں، سی وی کے بارے میں، تو سی وی جو ہے وہ یورپین اسٹائل کی ہونی چاہیے، 2 پیجز کی. اور اس کے اندر آپ نے جو بھی آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے وہ 4 بلٹ پوائنٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. 4 سے 5 ہر بلٹ پوائنٹ میں کم سے کم 1 سے 2 لائنیں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس سے زیادہ اگر ہوگا تو آپ کے لیے مسئلہ بنے گا، کیونکہ وہ سی وی کو اتنا پڑھتے نہیں، مطلب دیکھتے ہیں لیکن وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ اگر ہم نے خود کیا ہوگا ان 1-2 سے لائنوں میں تو ان کو سمجھ آ جائے گی بندہ کیا کر رہا ہے. اگر آپ نے ایک بلٹ پوائنٹ 4 لائنوں کو لکھا ہوا ہے تو وہ پھر ان کو کیسے سمجھ آئے؟ مطلب آپ نے خود ہی ہائی لائٹ نہیں کیا کہ بھائی آپ کس چیز میں آپ ایکسپرٹ تھے اور آپ نے اس کمپنی میں کیا کام کیا، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ایمبیسی ریکوائرمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو 2018 میں نے اپلائی کیا تھا، ٹھیک ہے جی. اور 2018 میں جب میں نے اپلائی کیا تو اس ٹائم پہ انہوں نے مجھ سے لینگویج سرٹیفکیٹ مانگا تھا اور زیب کا جو سرٹیفکیٹ تھا وہ میں نے آلریڈی کروایا ہوا تھا تو مجھے اس کا فائدہ ہو گیا تھا وہاں پہ. لیکن کووڈ کی وجہ سے معاملات ڈیلے ہو گئے تھے اور سننے میں ملا تھا کہ بھائی جو ہے لوگوں کے انہوں نے ریجیکٹ کرنا شروع کر دیے جو بھی اپائنٹمنٹس تھی یا جو جنہوں نے ڈاکومنٹ وغیرہ جمع کرائے ہوئے تھے جاب سیکر کے لیے، جو کہ یہ کافی سیٹ بیک تھا. لیکن اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ. تو اس میں جو معاملات بنے تھے وہ یہ بنے تھے کہ جب انہوں نے 2021 میں جب مجھے کانٹیکٹ کیا تو دیکھیے اللہ کی طرف سے معاملات سارے ہوتے ہیں. میں ویسے ہی LinkedIn کے اوپر zing.com اور stepstone.com کے اوپر میں ویسے ہی اپلائی کر رہا تھا جابس کے اوپر. تو اس دوران میری 3-4 HR مینجمنٹ والوں سے اور کنسلٹنٹ سے میری بات ہوئی تھی. تو ایمبیسی نے مجھے پہلی میل یہ کی کہ بھائی اپنا کووڈ کا سرٹیفکیٹ جمع کرو، اور دوسرا آپ نے کسی HR یا کسی کنسلٹنٹ کے ساتھ کوئی آپ کا کیا کہتے ہیں کوئی معاملہ ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے یا کوئی آپ کا انٹرویو ہوا ہے تو وہ ڈاکومنٹ بھی ساتھ دیں آپ. تو میں نے وہ ای میلز پرنٹ کروائی، ان کو میں نے جو بھی تھا اس کو میں نے ایک سیٹ بنایا اور ان کو میں نے ای میل مطلب پوسٹ کر دیا جو انہوں نے مجھے ایڈریس دیا تھا. تو یہ معاملات ہوتے ہیں. تو ابھی جو ایمبیسی معاملات کر رہی ہے، ایمبیسی یہ کرتی ہے کہ آپ سے ایک تو زیب کا سرٹیفکیٹ مانگتی ہے، لینگویج کورس آپ سے مانگا جائے گا، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ آپ سے کہیں گے جی کہ اگر آپ نے کہیں جابس پہ اپلائی کیا تو وہ دیں، کیونکہ 1 سال کا ٹائم ہے. تو وہی چیزیں دیکھتے تو ہیں کہ بھائی بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھا ہوا. باقی یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کئیوں کو گھر بیٹھے بیٹھے جاب مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، کئیوں کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اور اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ ضروری چیز جو میں میرے خیال سے میں مس کر گیا ہوں لینگویج کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایٹ لیسٹ A2 لیول تو لازمی کرنا ہے. اور یہ ان کے لیے ہے جن کا پبلک ریلیشن ورک نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو فائنینس سے ریلیٹڈ ہے، مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے، اور اس طرح کی جو بھی جابز ہیں جو کہ جس کے اندر آپ کو پبلک ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں یا آپ کا کیا کہتے ہیں کہ آفس کے اندر ایسے معاملات ہیں مینیجریل لحاظ سے، اس میں آپ کو ایٹ لیسٹ B2 لیول چاہیے. اس چیز کو بالکل بھی ہلکا مت لیجیے گا، ٹھیک ہے. یہ آپ ادھر آ کے کریں یا آپ ادھر رہتے ہوئے کریں، یہاں آئیں گے تو 6 ماہ کے اندر یہ کرنا بہت مشکل ہے.
سو وہاں پہ رہیں جہاں پہ بھی آپ ہیں، ادھر آپ رہتے ہوئے اپنی جو بھی لینگویج ہے اس کو آپ ایک لیول پہ لے کے آئیں اور اس کے بعد یہاں پہ آئیں. اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایٹ لیسٹ A2 لیول ان کے لیے، مطلب اگر میں کہوں تو IT والوں کو A2 کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا کام جو ہے وہ پبلک ریلیٹڈ نہیں ہے، انہوں نے آفس میں کام کرنا ہے. اور آفس میں اگر آفس والے انگلش بولتے ہیں تو آسان کام ہے، لیکن فائنینس والے ہو گئے، ان کا پبلک سے ہوتا ہے کانٹیکٹ، ان کو کال کی جاتی ہے، ان سے کیوری کی جاتی ہے. اسی طریقے سے مارکیٹنگ والے ہو گئے، ہوٹل مینجمنٹ والے ہو گئے، ان کا تو روزانہ کا کام ہوتا ہے ڈوائچ لینگویج میں بات کرنا. تو یہ لازمی ذہن میں رکھیں کہ A2 ان کے لیے جن کا ایسا کام نہیں ہے، جنہوں نے ڈوائچ میں زیادہ بات کرنی ہے، اور B2 ان کے لیے جن کا پبلک ریلیشن ورک زیادہ ہے. ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک ویلیوبل ثابت ہوگی. اس کو آگے شیئر کیجئے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ جنہوں نے اپلائی کرنا ہے، اور مجھے کمنٹ بھی کیجئے اگر کسی کا کوئی سوال ہے یا کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے. باقی بلاگ اکاؤنٹ کے لحاظ سے بات کی جائے تو fintiba.com میں ریکمینڈ کروں گا. بہت اچھی سروسز ہیں ان کی، میں نے خود وہاں سے اپنا سارا پروسیس کیا تھا اور بالکل ٹھیک سارا پروسیس کیا، مجھے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.